یہ ان دنوں کی بات ہے جب لوگ اپنے مال مویشیوں سے رزق کماتے تھے۔ پہاڑوں، میدانوں اور وادیوں میں چرواہے اپنے ریوڑ لیے گھومتے تھے۔ زندگی سادہ تھی مگر آزمائشیں بہت بڑی۔ ایک دور آفتہ وادی میں ایک نوجوان چرواہا رہتا تھا جس کا نام سالم تھا۔ سالم کا چہرہ سادہ، دل صاف، زبان سچی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر اس کی زندگی کے حالات اتنے آسان نہ تھے۔ اس کا باپ برسوں پہلے ایک برفانی طوفان میں فوت ہو چکا تھا اور ماں کو سخت بخار نے بستر سے لگا دیا تھا۔ سالم اپنی زندگی میں بس ایک ہی سہارا سمجھتا تھا، اللہ۔ سالم دن بھر اپنی بکریوں کو چرا کر شام کو وادی کے کنارے ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں لوٹتا، ماں کے پیر دباتا، اس کی دوا کا انتظام کرتا اور پھر اللہ سے گھنٹوں دعا کرتا۔ دعا میں اس کی آنکھیں نم رہتی، لب تھر تھراتے اور دل گواہی دیتا، اے میرا رب، میرا کوئی نہیں، بس تو ہی میرا ہے۔ سالم کی ماں اکثر اسے ایک بات سکھاتی تھی، بیٹا، انسان جب سب ہار دے تب اللہ کے طرف رجوع کرتا ہے، مگر جو جیتنے سے پہلے ہی اللہ پر بھروسہ کر لے وہ کبھی ہارتا نہیں۔ ایک رات کی بات ہے، آسمان پر گہرے بادل چھائے تھے، تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ سالم اپنی ماں کے قریب بیٹھا ہوا تھا جب ماں نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا، میرے سینے میں درد ہے، شاید میرا وقت قریب ہے، مگر تو گھبرا مت، اللہ تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، بس اسے تھامے رکھنا۔ سالم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ماں کا ہاتھ تھام کر سجدے میں گر کر دعا کی، یا رب، اگر ماں کی خدمت میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو معاف فرما دے، میری ماں کو صحت عطا فرما اور مجھے صبر دے۔ مگر تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ اگلی صبح ماں نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیے۔ سالم اپنی ماں کی لاش کے پاس بیٹھا رہا جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ لوگوں نے آ کر کفن دفن کیا، دعائیں کی اور چلے گئے۔ اب سالم اکیلا تھا، مکمل اکیلا، اور یہیں سے شروعات ہوتا ہے اس کا توکل کا سفر۔ دن گزرتے گئے، سالم نے اپنی بکریاں سنبھال لی، مگر دل سنبھالا نہ گیا۔ وہ روز ایک پہاڑی پر جا کر بیٹھتا اور اللہ سے باتیں کرتا۔ ایک دن جب وہ تنہا بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، اچانک ایک بزرگ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے، چہرے پر نور، آنکھوں میں شفقت اور زبان میں سکون۔ بزرگ نے پوچھا، اتنا اداس کیوں بیٹھا ہے؟ سالم نے ایک گہری سانس لی اور کہا، میں سب کچھ کھو چکا ہوں، ماں، باپ، خوشیاں، سب کچھ۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، تم نے اللہ کو تھاما ہے نا؟ سالم نے آہستہ سے کہا، ہاں۔ بزرگ نے فرمایا، تو کچھ بھی نہیں کھویا بلکہ سب کچھ پا لیا۔ سالم چونک گیا، اس نے بزرگ کی طرف دیکھا۔ بزرگ نے کہا، میں نے زندگی کے اسی سفر میں سب کچھ پایا ہے۔ میں بھی چرواہا تھا، مگر جب میں نے اللہ پر مکمل توکل کیا، اس نے مجھے ایسے مقام پر پہنچایا جہاں دنیا کے بادشاہ بھی ترستے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، راستہ کانٹوں بھرا ہوگا، مگر اگر یقین اللہ پر رکھا تو ہر کانٹا پھول بنے گا۔ سالم نے ان سے سوال کیا، کیا میں بھی اس راستے پر چل سکتا ہوں؟ بزرگ نے فرمایا، ہر بندہ جس کا دل صاف ہو اور نیت سچی ہو وہ اللہ کے قریب جا سکتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کافی ہے کہہ کر چلتا رہے۔ یہ باتیں سالم کے دل میں بجلی کی طرح اتر گئی۔ اسی دن کے بعد سالم نے اللہ پر ایسا بھروسہ کیا کہ ہر تکلیف، ہر مشکل، ہر نقصان میں صرف اللہ کی رضا دیکھی۔ وہ پہاڑوں میں چرواہا تھا مگر اس کی گفتگو اللہ سے جاری رہتی، بکریاں چرتی رہتی اور وہ زبان سے اللہ اللہ کرتا رہتا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی۔ قافلے میں ایک تاجر زخمی ہو گیا تھا۔ سالم نے اپنے پاس رکھا پانی اس کو پلایا، اپنے کندھے پر لاد کر قریبی گاؤں تک لے گیا۔ جب تاجر ہوش میں آیا تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں نے زندگی میں بہت مال کمایا، مگر آج تم نے مجھے سکھایا کہ اصل دولت سچائی اور رحم دلی ہے۔ تاجر نے سالم کو اپنے شہر چلنے کی دعوت دی اور کہا کہ میں تمہیں اپنے کاروبار میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ سالم نے کچھ دیر سوچا اور جواب دیا، اگر اللہ کی رضا ہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، مگر میری شرط ہے، میں اپنی عبادات، سچائی اور توکل کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تاجر نے ہنس کر کہا، مجھے تم جیسے ہی لوگوں کی تلاش تھی۔ اب سالم کا سفر نئے راستے پر چل پڑا۔
وہ پہاڑوں سے شہروں کی طرف مگر اللہ کی محبت اور توکل کے ساتھ روانہ ہوا۔ ہر قدم پر اس کا دل الحمدللہ کہتا اور زبان حسبی اللہ کی تسبیح کرتی۔ سالم اپنے توکل کے سفر میں پہاڑوں سے شہر کی طرف قدم رکھا، مگر دل وہی پرانا سادہ خدا سے جڑا ہوا، نرمی سے لبریز۔ اس کے ساتھ وہی تاجر تھا جو اب اس کے وجود سے روشنی اور تسلی محسوس کرتا تھا۔ ان کا قافلہ طویل سفر کے بعد شہر میں داخل ہوا۔ ایک مصروف بازار، چمکتی دکانیں، بلند عمارتیں اور ہر طرف دنیا کی چکا چوندی۔ سالم کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی، مگر دل نے فوراً کہا یہ سب فانی ہے، باقی صرف اللہ کی رضا ہے۔ تاجر نے سالم کو اپنے بڑے اسٹور پر لے جا کر کہا یہ سب کچھ میرا ہے، لیکن اب تم میرے ساتھی ہو، تم اس کے شریک ہو، جو چاہو کرو۔ سالم نے دکان پر کام شروع کیا، لیکن کچھ ہی دنوں میں لوگ اس کے اخلاق، سچائی اور خوش مزاجی کے دیوانے ہو گئے۔ وہ ہر گاہک سے نرمی سے بات کرتا، ہر غلطی پر مسکرا دیتا اور ناپ تول میں مکمل انصاف رکھتا۔ جلد ہی دکان پر رش بڑھ گیا اور نفع دگنا ہو گیا۔ تاجر حیران تھا کہ یہ سادگی اور توکل بھی ایک خزانہ ہو سکتا ہے، مگر شیطان کبھی آرام سے نہیں بیٹھتا۔ ایک دن تاجر کے کچھ رشتہ داروں نے آ کر سالم کے خلاف سازش کی۔ یہ چرواہا کل کو تمہارا پورا کاروبار ہڑپ لے گا، یہ تو صرف دکھاوا ہے، اس کے پیچھے ضرور کچھ راز ہوگا۔ تاجر کے دل میں شکوک نے گھر کیا۔ اس نے سالم سے کہہ دیا مجھے لگتا ہے تم واپس اپنے گاؤں چلے جاؤ، تم نے جو وقت میرے ساتھ گزارا وہ اچھا تھا، لیکن اب میرا راستہ کچھ اور ہے۔ سالم نے حیرت سے نہیں سکون سے جواب دیا جس رب نے مجھے پہاڑ کی تنہائیوں میں نہیں چھوڑا وہ مجھے بازار کے شور میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ واپس نکلا بغیر شکایت، بغیر غصے، اور پھر ایک ویران مقام پر جا کر سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، میرے لیے دنیا کے دروازے بند ہو گئے، کیا اب تیرا در بھی بند ہو گیا؟ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل میں یقین جاگ اٹھا، نہیں، تیرا در سب سے پہلے کھلتا ہے اور سب سے آخر میں بند ہوتا ہے۔ اسی لمحے ایک بوڑھا شخص وہاں سے گزرا، سالم کو دیکھ کر ٹھہر گیا، پوچھا بیٹا تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی ہو جس نے میرے بیٹے کو صحرا میں پانی پلایا تھا؟ وہ تاجر تھا اور تم نے اس کی جان بچائی تھی۔ سالم نے سر ہلایا۔ بوڑھے نے کہا آؤ میرے ساتھ، میں تمہارے لیے کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ یہ بوڑھا شخص شہر کا سب سے بڑا عالم اور ایک مدرسے کا سربراہ تھا۔ اس نے سالم کو اپنے مدرسے کا نگران بنا دیا۔ یہاں سالم نے نہ صرف طلباء کی خدمت کی بلکہ ان کے دلوں میں توکل، صبر اور سچائی کا چراغ بھی روشن کیا۔ ایک دن مدرسے کے دروازے پر وہی تاجر آیا جس نے سالم کو نکال دیا تھا، آنکھوں میں ندامت، چہرے پر پچھتاوا۔ سالم، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا اور آج مجھے اللہ نے وہی دکھ دیا، دکان بند، کاروبار ختم، دل بے چین۔ سالم نے مسکرا کر کہا جو اپنے دل سے اللہ کو نکال دیتا ہے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ تاجر نے روتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دو۔ سالم نے اسے گلے لگا کر کہا میں نے تب بھی معاف کر دیا تھا جب تم نے نکالا تھا۔ اب دونوں نے مل کر مدرسے میں ایک صدقہ حال قائم کیا جہاں روز بھوکے کھاتے، بے سہارا سوتے اور گمراہ ہدایت پاتے۔ سالم کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، لیکن وہ آج بھی سادہ کپڑے، سیدھی زبان اور عاجزی سے رہتا۔ ایک دن وہی بزرگ جو برسوں پہلے پہاڑ پر ملے تھے اچانک مدرسے میں آئے۔ سالم نے پہچان لیا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا بیٹا تم نے راستہ نہیں چھوڑا، آج اللہ نے تمہیں مقام دے دیا، مگر یاد رکھو اصل مقام وہ ہوتا ہے جب دل میں صرف ایک ہی ہو، اللہ۔ سالم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے کہا اب مجھے بس وہی راستہ چاہیے جو تیرے طرف لے جائے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، اسے دنیا کی عزت تو دے چکا ہے، اب اسے اپنی کربت بھی دے دے۔ سالوں بعد سالم کی قبر پر لوگوں کا ہجوم ہوتا، بچے دعائیں پڑھتے اور ہر آنے والا کہتا یہ وہ شخص تھا جس نے چرواہے سے ولی کا سفر صرف توکل اور دعا سے طے کیا۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے اگر سب چھوڑ جائیں تو پریشان نہ ہو، اللہ کافی ہے۔ دل میں سچ، عمل میں صبر اور زبان پر اللہ کا نام ہو تو دنیا خود قدموں میں آتی ہے۔ انسان دنیا سے کچھ کھو کر اللہ کو پا لے تو وہ سب سے بڑا جیتنے والا ہے۔
دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی ایک کمنٹ ہماری کتنی حوصلہ افزائی کرتی ہے وہ صرف ہمیں پتہ ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔